جب اترتا ہے تو ہماری نصیحت کرتا ہے. ہماری زندگی میں جتنی غلط باتیں ہوتی ہیں، جن حلقوں میں، جن باتوں میں ہم کمزور ہوتے ہیں، ہم بگڑے ہوتے ہیں، ہم کسی نہ کسی وجہ سے خدا سے دور ہوتے ہیں، خدا کا کلام ہمارے لیے ہے اس لیے کہ وہ ہمیں نزدیک لائے. خدا کا کلام ہے اس لیے کہ وہ ہمیں اٹھائے. خدا کا کلام ہے ہی اس لیے کہ وہ ہماری تربیت کرے. پریز اللہ. آئے اپنی آنکھوں کو بند رکھتے ہیں. اگر جماعت میں آزادی، اگر کوئی دعا کر سکتا تو میں من سے دعا کیجیے. کوئی بھی بھائی ہے، بہن، شاباش. چھوٹی سی دعا شکر گزاری کے طور پر آپ کریں. شرمانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے. آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا. پریز دی لارڈ. کوئی بھی بھائی ہے، بہن، ہاللیلویا. خدا ان کے رش تیرے نام کی تعریف. یا باپ خدا آسمانی باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں خدا آج کی شام کے لیے جو تو نے ہماری زندگی بخش دی تاکہ ہم تیری حضوری میں آئیں اور تجھے مبارک کہیں خدا. یا کڑی ایک بہن کے لیے، بھائی کے لیے برکت چاہتا ہوں. جب ہم کلام کو سننے سیکھنے والے ہیں خدا ہماری زندگیوں میں اس کلام کو جاری کرنا تاکہ یہ کلام ہمارے لیے رہنمائی ہو. یسوع کے نام سے سب کہیں آمین. اپنا سیدھا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں اور میرے پیچھے دعا کریں. اے خداوند، اے خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اس وقت کے لیے تو نے مجھے بخشا تاکہ میں تیری حضوری میں آؤں اور تیرے کلام کو سنوں، تیرے کلام کو سیکھوں. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. میں تیرے کلام پر توجہ کروں گا. میں نے اپنے کانوں کو، اپنے ذہن کو، اپنی سوچوں کو تیار کر دیا ہے تاکہ تیرے کلام پر میں توجہ کر سکوں. غلام یسوع مسیح ناصری کے نام سے سب کہیں آمین. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کے ساتھ ہو، بیٹھ سکتے ہیں آپ. تھینک یو. خدا کی حضوری میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں. نام آپ کو برکت دے. ہاللیلویا. سب پیارے کلام کو سننے کے لیے بھائیو ادھر سامنے ہو ذرا. بھائی خود کرو. بھائی سیمسن ادھر میرے سامنے ہونا. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. تو میں نے دعا کے لیے کہا، دعا کیوں کی بھائی یہ بتائیں. اچھا دعا کا مطلب کیا ہے کسی کو پتہ ہے؟ کہ خدا سے باتیں کرنا ہے. تو خدا نال گلا کرو تو شرماہٹ ڈالی. خدا کیا ہے ہمارا؟ دوسری قوموں کے لیے، قبیلوں کے لیے خدا جو صرف خدا ہے، صرف رازق ہے، صرف مالک ہے، صرف پیدا کرنے والا ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسیحی قوم ہے جو خدا کو صرف خدا نہیں بلکہ اے ہمارے باپ کہتی ہے. کہتے ہیں نہیں؟ اگر آپ کبھی آپ کو دعا کرنی نہ آتی ہو تو اے ہمارے باپ پڑھ دیا کرو. وہ بھی تو دعا ہے. وہ دعا نہیں ہے، وہ بھی تو دعا ہے. خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے کہا کہ یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھائی، تو بھی ہمیں دعا کرنا سکھا. ٹھیک ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے باپ. سب سے پہلے شروع کہاں سے کیا؟ سب سے پہلے شروع یہاں سے کیا کہ رشتہ کیا ہے ہمیں خدا کے ساتھ ہمارا. آپ نے کبھی اپنے باپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہچکچائے کبھی؟ میں تو نہیں ہچکچایا. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ باپ کے ساتھ ہمارا رشتہ ہی ایسا ہے. تو روکنا چیز مانگ لی، کھلے دل نال گل کر لی ہے نا. تو اسی طرح خدا بھی ہمارا جو ہے وہ باپ ہے تو اس سے شرمائے نہیں. اب ہم نیا موقع کو بتاتے شرماتے ہیں. ہم شرماتے اس لیے ہیں کیونکہ ہماری بات کرنے کی عادت نہیں ہے. ہماری عادت نہیں ہے یا ہم لوگ اس میں ڈھلے ہوئے نہیں ہیں کیونکہ ہم گھر میں نہیں کرتے. پرابلم یہ سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ ہم گھر میں اگر نہیں دعا کرتے تو ہم چرچ میں کبھی نہیں کر پائیں گے. پہلے آپ کو گھر میں پریکٹس کرنی پڑے گی. یہ پریکٹس سے آتے ہیں یہ سارے کام. ہاللیلویا. تو آج ہم دعا سے سیکھیں گے. دعا سے ہوتا کیا ہے؟ چلے یہیں سے آج بات شروع کرتے ہیں. دعا سے شروع کرتے ہیں کہ دعا کیوں ضروری ہے ہمارے لیے. اپنے باپ سے بات کرنا کیوں ضروری ہے؟ ضروری ہے نا. اس سے چیزیں چاہیے بھائی. اس کی جتنی بھی میراث ہے وہ آپ کی ہے. باپ کی بلڈنگ ہے تو وہ آپ کی تو ہے. باپ آپ کو لے کر جائے گا. باپ کی اگر گاڑی ہے تو وہ آپ کی ہے. لیکن اس سے چلانے کے لیے اس سے پرمیشن لینی پڑے گی. اس سے چابیاں لینی پڑے گی یا اس سے پوچھنا پڑے گا. ہاللیلویا.
تو دعا جو ہے یہ خدا سے باتیں کرنا، خدا سے مانگنا، اس کو سجدہ کرنا، اس کو مبارک کہنا، اس کی شکر گزاری کرنا، یہ سب سارے دعا کے ہی ملے گئے۔ یعقوب کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں ایک بات لکھی، میں پڑھنے لگا ہوں، غور سے سنیے گا۔ یعقوب کا خط ہے، نئے عہد نامہ میں سے خطوط، یعقوب کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں۔ لکھا ہے اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے۔ اسی کھانے ہاں جی، کہیں بھی بیٹھ، کوئی مسئلہ نہیں، کہیں پر بھی بیٹھ، جہاں پہ کمفرٹیبل ہے وہیں بیٹھ۔ ہلیلویا، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ دعا کے بارے میں۔ دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا، خدا کے ساتھ گفتگو کرنا، خدا کو اپنی باتیں بتانا، ٹھیک ہے، خدا کی بات سننا۔ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو صرف ہم ہی بات نہیں کرتے بلکہ ہم اس کی بات سنتے بھی ہیں۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں دعا کرنے کے بعد کہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اب آپ نے بول لیا ہے، 1-2 منٹ کے اندر ہی خدا آپ سے بھی بات کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، کہیں دعا کرے، کیا دعا کرے کہ کروائے؟ کرے، یعنی یہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے، یہ صرف خادم کا کام نہیں ہے، یہ خادم سے لے کر ہر ایک شخص کا کام ہے۔ اگر کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اور اگلی کنڈیشن کیا ہے؟ اگر خوش ہو تو حمد کے، ہاللویا۔ کہ 2-4 اتحاد مانے، یا بندہ خوش ہوتا ہے تو یا بندہ غم زدہ ہوتا ہے، یا مصیبت ہوتا ہے، یا پریشانی ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ زمین پر کیسے رہنا ہے اور آسمان پر کیسے جانا۔ اور جب ہم زمین پر رہ رہے ہوتے ہیں تو مصیبت بھی آ سکتی ہے ہمارے اوپر، ہم بیمار بھی ہو سکتے ہیں، ہم کسی پریشانی میں بھی پڑ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے گھروں میں خوشیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو دونوں کنڈیشن میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اور اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے۔ اچھا، مصیبت میں اور بیمار ہونے میں فرق ہے۔ اب دعا کرنی کب ہے، کروانی کب ہے، یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہاں پر لکھا اگلی آیت میں، 4ویں آیت میں، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں۔ ہاللویا۔ خدا کو دیکھیں سب پتہ ہے۔ مصیبت کہتے ہیں بندہ آپ تندرست ہوئے لیکن اور کوئی پرابلم ہوئے، فرض کلاس قرضہ ہوئے کرتے ہیں، اور کوئی پرابلم ہو سکتی، بندہ ٹھیک ہے، فٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس صورت سے دعا خود کرے کیونکہ وہ کر سکتا ہے۔ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو سکتا ہے لیکن جسمانی طور پر تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر دوسری کنڈیشن کیا ہے، کہتا ہے اگر کوئی بیمار ہو تو بیمار بندے سے دعا نہیں ہوتی، میرے کو بھی نہیں ہوتی۔ جب بندہ کمزور ہوتا ہے، کیونکہ دعا جو ہے وہ زور کا کام ہے۔ جب آپ بولتے ہیں، جب آپ خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں، آپ کو بیٹھنے کے لیے بھی زور چاہیے، طاقت چاہیے، قوت چاہیے۔ اب کہتا ہے اگر کوئی بیمار ہو تو وہ ایک کام کرے، سب سے پہلے کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے۔ اب یہ کلیسیا کے بزرگ کون ہیں؟ کلیسیا کے بزرگ پاسٹر صاحبان کے ساتھ جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ سب کلیسیا میں کیا آتے ہیں؟ بزرگ ہیں۔ بزرگوں کو بلائے، اور وہ بزرگ آگے کیا کریں گے؟ وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے کیا کریں گے؟ دعا کریں گے۔ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا، اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ اور اگلی بات سنیے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری کے پیچھے گناہ ہو سکتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ بیماری کے پیچھے گناہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس نے گناہ کیا ہو، لیکن ہو سکتا ہے۔ یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ اس کو پتا ہوتا ہے یا خدا کو پتا ہوتا ہے۔ مجھے میرا خدا بہتر جانتا ہے، یا میں اپنے آپ کو بہتر جانتا ہوں، دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ہم کسی پر فتویٰ جاری نہیں کر سکتے، ہاں یہ بیماری ایسے تو ہے۔ ایوب جب بیمار ہوا تھا، ایوب صابر کو بائبل مقدس میں آپ دیکھتے ہیں، جب وہ بیمار ہوا تو اس کے جو دوست تھے اس کو یہی کہہ رہے تھے، تو کوئی لفظ ہے واہ کوئی گناہ کیتے ہیں، تو واہ کوئی کام خراب کیتا ہے، اس لیے تیرے سے بڑی مصیبت آئی۔ لیکن یہ اتھینٹک نہیں ہے۔ کسی انسان کو دوسرے انسان کو پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خدا کا اور انسان کا اپنا معاملہ ہے۔ یہ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میری
میں اس مصیبت پریشانی میں کیوں؟ کہتا ہے اگر اس نے گناہ کیے ہوں گے تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی، بس تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ تو دعا کتنی امپورٹنٹ ہے۔ مصیبت میں ہو تب بھی ہمیں دعا کی ضرورت ہے، بیمار ہے تب بھی ہمیں دعا کی ضرورت ہے، اگر گنہگار ہے تب بھی ہمیں دعا کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہمیں دعا کرنی نہیں آتی تو مطلب ہمارا تو نقصان ہی نقصان ہے ٹوٹلی، ہم تو خدا سے کچھ لے ہی نہیں سکتے۔ دعا جو ہے یہ خدا سے کچھ نہ کچھ لینے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن مجھے اور آپ کو اگر خدا کے ساتھ بات کرنا نہیں آتی، کسی بڑے بندے کو پیسے لینے ہوں جان بندہ لے سکتا ہے؟ وہی لے سکتا ہے جس کی اس تک پہنچ ہوگی، جو اس سے بات چیت کرنا جانتا ہوگا۔ ابھی یہ دیکھیں آپ دھرنے ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک بندے کی تو بات ہے کہ وہ آئے وہ بات کرے، بس بات ہی کرنی ہے۔ وہ کیا کر لے گا؟ کیا وہ جو مر گئے جو شہید ہو گئے یا جو بھی ہوا ہے کیا وہ زندہ ہو جائے گی؟ لیکن صرف وہ کہہ رہے بات کر لے آ کے، لیکن اس تک جانا اور اس کو یہاں پر آنا کوئی آسان کام نہیں۔ اسی طرح خدا کے ساتھ بھی خدا سے کچھ اگر لینا ہے یا اس سے کچھ پانا ہے یا اپنی مصیبت پریشانی سے جان چھڑوانی ہے تو اس کے پیچھے ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ دعا ہے، اور وہ خدا سے بات کرنا ہے۔ خدا کی حضوری میں جائیں، اپنے آپ کو چیک کریں، اپنی زندگی کو چیک کریں، اگر ضرورت ہے آپ جانتے ہیں تو توبہ کریں۔ توبہ کا مطلب کسی مشن کو چھوڑ کر دوسری مشن میں داخل ہونا نہیں، بلکہ گناہوں کو چھوڑ کر اصل زندگی میں داخل ہونا، خدا کے نزدیک جانے کو توبہ کہتے ہیں۔ ہلیلویا۔ کہتا ہے بس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو۔ کہتا ہے اگر تیری زندگی جو ایسا گناہ غلطی خطا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ مجھے لے کے بیٹھی ہوئی ہے، تو آپ کسی سے اس کا اقرار کر سکتے ہیں، جس پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، اور سب سے بھروسے دار بندہ صرف اس سے خدا کا خادم ہی ہوتا ہے۔ ہلیلویا۔ آگے کہتا ہے راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ دعا کے اثر سے صرف تھوڑا یا نہیں، کہتا بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس بہت کے اندر آپ جو مرضی فٹ کر لیں، کسی بھی طرح کی پریشانی کو فٹ کر لیں، کسی بھی طرح کی ضرورت کو فٹ کر لیں، کسی بھی چیز کو ضرورت کو پریشانی کو اس میں فٹ کر لیں۔ کہتا ہے راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور آگے جا کر ایک بندے کی مثال کو دیتا ہے، کہتا ہے ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا۔ ایلیا نبی کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ وہ کوئی سامان سے اترا ہوا نہیں تھا، وہ بھی ایسے ہی پیدا ہوا جیسے ہم پیدا ہوئے، وہ بھی ایسے ہی کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا تھا جیسے ہم چلتے پھرتے۔ ہاں ہمارا ہم طبیعت کا مطلب یہ ہے ہمارے جیسا تھا، ہمارا ہم طبیعت بندہ تھا۔ کہتے ہیں اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ مین نہ برسے، چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر مین نہیں برسا۔ کتنے سال؟ 3.5 سال بارش ہی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ ایک بندے نے، ایک راست باز شخص ہی جس کا نام ایلیا ہے، انہیں دعا کی تھی کہ خداوند آسمان کو بند کر دے۔ یعنی دعا، آپ کی دعا جو ہے وہ نیچر کو تبدیل کر سکتی ہے، آپ کی دعا جو ہے وہ آسمان کو کھول بھی سکتی ہے اور آسمان کو بند بھی کر سکتی ہے۔ اور متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے آسمان پر کھلے گا۔ ہمارے پاس آج برکتیں اس لیے نہیں ہیں کیونکہ ہمارا منہ جو ہے وہ بند ہے خدا کی حضوری میں۔ اگر آپ کا منہ کھلنا شروع ہو جائے خدا کی حضوری میں تو برکتیں بھی کھلنا شروع ہو جائیں۔ ہلیلویا۔ جو کچھ تم زمین پر کھولو گے آسمان پر کھلے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیماری جائے تو میں زمین پر آپ کو بیٹھ کر اس بیماری کو باندھنا پڑے گا، اس کمزوری کو باندھنا پڑے گا، کیونکہ خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ بیمار بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، مصیبت پریشانی بھی جا سکتی ہے، آسمان بھی کھل اور بند ہو سکتا ہے، لیکن کوئی دعا کرنے والا ہو تو پھر۔ ہلیلویا۔ ایک میں شخص آپ کو بتانے لگا ہوں یہاں پر بائبل مقدس میں دعا کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ پہلا تسالونیکیوں 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے ہر وقت خوش رہو۔ ہر وقت کیا رہو؟ مشکل کام ہے نا ہر وقت خوش رہنا، کیا خیال ہے؟ رہ سکتے ہیں؟ لیکن دعا کرنے والا شخص رہ سکتا ہے۔ کہتا ہے ہر وقت خوش رہو، ایک ہی آیت ہے یہ، ہر وقت خوش رہو بس۔ اور پھر اگلی آیت ہے بلا ناغہ دعا کرو۔ بلا ناغہ کیا کرو؟ اس کا مطلب ہے ہماری خوشی کا تعلق دعا کے ساتھ ہے۔ ہم خوش رہ سکتے ہیں اگر ہم دعا کرنے والے ہیں، ہم خوش رہ سکتے ہیں اگر ہم خدا سے باتیں کرنے والے ہیں، اگر
ہم خدا کے ساتھ گفتگو کرنے میں شرماتے ہیں تو یاد رکھیں یہ ہمارا ہی نقصان ہے، خدا کا نہیں۔ ہم اگر آتے ہیں تو ہمارا ہی فائدہ ہے، نہیں آتے تو ہمارا ہی نقصان ہے، خدا کا اس میں کوئی نفع یا نقصان نہیں ہے۔ خدا نے ایک طریقہ کار ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی مصیبتوں پریشانیوں سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں شاید خدا کچھ کرے گا، اور خدا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اس میں سے پڑھ کر، اس میں سے سن کر، اس میں سے سمجھ کر ہم کچھ کریں۔ ہم نیچے زمین پر چادر بچھا کر بیٹھ جائیں اور اس سے باتیں کریں، اس سے گلا کریں، اس سے شکوہ کریں، اس کی حضوری میں جائیں، آپ کو خدا ضرور جواب دے گا، 100% جواب دے گا۔ اور جب تک جواب نہ ملے اس وقت تک بیٹھے رہیں، ہاللیلویہ، اور اس کے بعد شکر گزاری میں رکی جائے۔ اگلی بات کہتا ہے ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ مسیح یسوع میں خدا کی بابت تمہاری بابت خداوند کی مرضی کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم ہر وقت کیا کرتے رہیں؟ دعا کرتے رہیں۔ اب ہر وقت دعا کس طرح سے کام کرو کرا ہر وقت بندہ دعا کرتا رہے گا کہ کام تک تو جاؤ گے شفقت، کام تک نہیں جانا ہے، دعا ہی کرتے رہیے، بچے کی تو کھانے گے، برتن کیسے دھلیں گے، سالن کیسے بنے گا، ہر وقت دعا ہی کرتے رہنا۔ ہر وقت دعا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ہی اپنے کمرے میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں۔ ہر وقت کا دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دھیان خدا کی طرف ہر وقت ہونا چاہیے۔ اپنے کاموں کو ختم کرنے کے بعد آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اتنے سے اتنے بجے جو ہے وہ دعا کرنی ہے۔ میں جب دعا کرنے بیٹھتا ہوں، میں اپنا طریقہ بتا رہا ہوں، تو میں الارم لگاتا ہوں، الارم لگا کے فون کو سائڈ پہ رکھتا ہوں، جب تک پاوے دل کرے پاوے نہ کرے، الارم نہیں بجنا اٹھنا نہیں دل کرتا دعا کرنے۔ دعا بہت مشکل کام بھی نہیں ہے لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے، ہاللیلویہ۔ الارم لگا کے بیٹھنا پڑتا ہے کہ بھائی نہیں، اگر اتنا میرا تو خیر میری الگ بات ہے، میں تو خادم ہوں، کیونکہ میں نے صرف اپنے لیے نہیں کرنی نا، میری دعا میں تو آپ لوگ بھی شامل ہیں، لیکن آپ کو تو صرف اپنے لیے کرنی۔ اگر میں 4 گھنٹے کرتا ہوں تو آپ کو آدھا گھنٹہ بہت ہے، آدھے گھنٹے کو آپ انکریز کر سکتے ہیں، لیکن ہم تو 10 منٹ کا 2 منٹ نہیں بیٹھتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ناکامیوں کی وجہ ہم خود ہیں، اور اگر کوئی کامیاب بھی ہے تو اس کے پیچھے بھی دعا ہے، اور اگر وہ کرتا ہے تو اس کو اس بات کا پتا ہے۔ ایک شخص تھا، ہمارے 10 باب میں اس کا ذکر ہے، میں پڑھنے لگا ہوں پہلی آیت میں۔ کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا جو پلٹن کا صوبے دار اور تعلیم کہلاتی ہے، یعنی ایک فوج کا یہ صوبے دار تھا، فوج کا یہ ہیڈ تھا، چیف آرمی اسٹاف ہے، کچھ کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا۔ جاب کتنے ٹائم کرتا ہے؟ ایسا جو نوکری والا بندہ ہے تو پھر دعا کب کرتا تھا، یا پھر جاب کب کرتا تھا؟ کیا بائبل غلط کہہ رہی کہ یہ ہر وقت دعا کرتا؟ ہر وقت آپ کر سکتے ہیں دعا، آپ ایک مخصوص ٹائم بنائیں، اس کے بعد آپ کھانا بناتے ہوئے دعا کر سکتے ہیں، آپ چائے بناتے ہوئے دعا کر سکتے ہیں، آپ ڈیوٹی پر جاتے ہوئے دعا کر سکتے ہیں، آپ کام کرتے ہوئے دعا کر سکتے ہیں۔ میں ایسا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا خدا کی فضل سے۔ میں آپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کریں، آتے جاتے آپ ہیلمٹ کے اندر دعا کر سکتے ہیں۔ خدا کو تو کسی خاص مخصوص جگہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو جیسے جیسے آپ جہاں جہاں جاتے ہیں آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح ہی کرتا ہوگا، اسی لیے لکھا ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا، اور اس نے تیسرے پہر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے کرنیلیس۔ اس نے اس کو غور سے دیکھا، ڈر کر کہا خداوند کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچی۔ یہ بندہ ہر وقت دعا کرتا ہے اور فرشتہ آ گیا اس کو بتانے کے لیے کہ بھائی جو تو دعا ہر وقت کرتا ہے نا، وہ دعا تیری وہاں پر پہنچ گئی، اس دفتر میں چلی گئی ہے، وہاں پر یاد کیا جا رہا ہے تیری دعاؤں کو۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کرنیلیس یہ غیر قوم کا بندہ ہے، یہ کرسچن نہیں ہے، یہ یہودی بھی نہیں ہے، یہ دوسری قوم کا بندہ ہے، لیکن پھر بھی یہ دعا بھی کرتا ہے، خدا کے بارے میں جانتا بھی ہے، اور یہودیوں کا خیرات بھی دیتا ہے، یعنی یہودیوں کو ہدیہ دیتا ہے، نذرانہ دیتا ہے، ان کی ہیکل میں بہت سارے کام کرواتا ہے۔ ساری چیزیں اس کی خدا کی حضوری میں پہنچی ہیں، اور اسی وجہ سے خدا نے اپنے فرشتے کو اس کی طرف بھیجا اور اس نے آ کر کنفرمیشن کی ہے کہ بھائی تیری دعائیں وہاں تک پہنچ۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں بدلاؤ آئے، ہمارے گھروں میں بدلاؤ آئے، ہمارے گھروں میں برکت آئے، ہمارے گھروں میں بلیسنگ آئے، ہمارے گھروں سے بیماریاں جائیں، ہمارے گھروں سے مصیبت پریشانی جائے، ہم گناہوں سے چھٹکارا حاصل کریں، تو پھر آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے، پھر آپ کو خدا کی حضوری میں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔
پھر آپ کو خدا کی حضوری میں جا کر اس سے باتیں کرنے کی ضرورت ہے، اور 100% ہے یہ جب تک نہیں کریں گے تب تک آپ کی برکتیں بند رہیں گی، جب تک ہم اپنا منہ بند رکھیں۔ ہاللیلویہ۔ دعا، اب لوگ سوچتے ہیں دعا پتہ نہیں کیسے کرنی چاہیے، دعا کے لیے کچھ ٹریننگ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ اپنے باپ سے بات کرنے کے لیے کسی سے ٹریننگ لیتے ہیں؟ گھر میں کسی سے بات کرنے کے لیے ٹریننگ لیتے ہیں؟ ہمارا بچہ ہم سے جب بات کرتا ہے تو کیا کسی سے سیکھ کے آتا ہے؟ نہیں، وہ تو ایسے ہی آتا ہے اور آ کر پوچھنا شروع کر دیتا ہے یا بولنا شروع کر دیتا ہے کہ ڈیڈا مجھے یہ چاہیے، ڈیڈا مجھے یہ چاہیے۔ وہ اپنی اماں سے یہ پوچھنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ریلیشن شپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بات کر سکتا ہے۔ تو ہمیں خدا کے ساتھ اپنی رشتہ داری، اپنے رشتے کو مینٹین کرنا ہے، اور وہ مینٹین کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ گھر میں بھی جھکیں، چرچ میں بھی ریگولر آئیں، بائبل جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں۔ ہاللیلویہ۔ اور دعا کوئی بڑا کام نہیں ہے، چھوٹا سا کام ہے، صرف خدا کی حضوری میں بیٹھیں اور شکر گزاری کرنا شروع کر دیں۔ اس سے کہیں خدا تیرا شکر، تو نے مجھے سانسیں دی، بشفقت یہی دعا ہے۔ مجھے تو نے سانسیں دی، آج تو نے مجھے کھانا دیا، ایسے کہہ دو۔ آج تو نے مجھے چکن دیا، یہ کہہ دو۔ مجھے اچھا صحیح سلامت رکھا ہے۔ میں تو خدا سے کہتا ہوں خدا تیرا شکر ہے، تو نے مجھے کمپلیٹ پیدا کیا ہے۔ جو لوگوں نے نارمل بچے پیدا ہوتے ہیں کتنی بری حالت ہوتی، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کے پیر نہیں ہے، کسی کی آنکھیں نہیں ہیں، کسی کو اٹھانے والا کو بندہ ہی نہیں ہے اور اس سے خود بھی اٹھا نہیں جاتا۔ تو یہ شکر گزاری بھی ایک یہ دعا ہے، جب آپ کرنا شروع کریں گے تو آپ کی زندگی میں اس کا اثر نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ یہی دعا ہے، کوئی اچھے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ دل ہے، اپنا دل اس کو دے کر۔ آپ کو پتا ہے بائبل مقدس میں 2 بندے دعا کرنے کے لیے آئے ہیں کل میں، اور ایک بندہ آ کر کہتا ہے خدا میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، اور ایک باہر کھڑا ہو کے کہتا ہے خدا میں گنہگار ہوں، میں تیرے پاس بھی آنے کے لائق ہوں۔ تو اس کی دعا قبول ہوئی۔ تو خدا کو بہت اچھے اچھے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کے دل کی ضرورت ہے کہ آپ وہ بات دل سے کر رہے ہو اور سچائی سے کر رہے ہو۔ ہاللیلویہ۔ تو اگر آپ کچھ خدا سے پانا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ دعا۔ ہاللیلویہ۔ خدا آپ کو برکت دے، بلیس کرے۔ ہفتے کی شام کو میں یہاں پر ہوا کروں گا، اگر کسی نے دعا کرنی ہو آپ آ سکتے ہیں، میرے ساتھ یہاں بیٹھ کر دعا کر سکتے ہیں۔ 5 ساڑھے 5 بجے سے لے کر میں 8 ساڑھے 8 بجے تک یہاں پر ہوں، ٹھیک ہے؟ بھائیوں کو بھی اجازت ہے، بہنوں کو بھی اجازت ہے۔ دروازہ بند ہوگا، آپ نے کھولنا ہے اور دوبارہ اس کو بند کر کے پھر اوپر آئیں۔ پوری نہیں ہوگی کیسے ہوگی، ٹھیک ہے؟ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کے ساتھ، آپ کو برکت دے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور چل میں اپنی زندگی پر دعا کریں۔ اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، چل میں پریز دی لارڈ۔ ہاللیلویہ۔ خدا تیرا تیری تعریف ہے۔ چل میں سوچیں اور اپنے اندر یہ عہد باندھیں کہ میں خدا تیری حضوری میں آؤں۔ آج جو میں نے کلام سیکھا ہے، سنا ہے، سمجھا